بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری یا جسمانی بیماریاں اور دوسری باطنی یا روحانی بیماریاں۔ اب جسمانی بیماری کو تو ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش اور تدابیر کرتا ہے، جبکہ روحانی بیماری کو ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ تو روحانی بیماریوں کو بیماری سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ حالانکہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اور انسان کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہیں، اور بہت سی روحانی بیماریاں انسان کی برسوں کی عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں اور انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری غصہ بھی ہے۔ غصہ ایک خطرناک اور بد انجام عادت ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ کے حدود کا خیال رہتا ہے اور نہ اپنے نفع نقصان کا پتہ رہتا ہے، اور انسان پر شیطان کا قابو جتنا غصے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ گویا اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان غصے کی حالت میں کبھی کبھی کفریہ کلمات بھی بکنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ غصہ دین و ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا یعنی کوڑ تما شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ الغرض غصہ ایک انتہائی مہلک روحانی بیماری ہے، اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، مگر بہت مرتبہ جس میں غصے والی بیماری ہوتی ہے اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ شوہر غصے والا ہے، بیوی پریشان ہے، یا بیوی غصے والی ہے اور شوہر متاثر ہے۔ باپ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، اولاد ہر وقت ڈری ڈری رہتی ہے، یا بیٹا بہت غصے والا ہے اور غصے میں والدین کا احترام بھول جاتا ہے۔ اسی طرح استاد اور شاگرد کی مثال دیکھ لیں تو یہ ایک عام سا مسئلہ ہے کہ جسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم متاثرین کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے، اس کی برکت سے غصہ جاتا رہتا ہے اور انسان میں حوصلہ، بردباری اور نرمی آ جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ عمل عورتوں کے لیے ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ جس نے یہ عمل کرنا ہو وہ وضو کرے، پھر اہتمام سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پانی پر دم کر لے، اور پھر اس پانی سے آٹا گوندھیں اور روٹی بنا کر اس کو کھلائیں جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی غصہ جاتا رہے گا، اور جب تک فائدہ نظر نہ آئے اس عمل کو کرتے رہیں، آپ کو چند دنوں میں ہی اس کے اثرات نظر آنے لگیں گے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔